حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرما تھے، اب بھی اسی طرح فرض اعظم ہے، یعنی جتنی تعظیم نبی کے ظاہری حیات میں کرنا تھا اتنی تعظیم اب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ضروری ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو بکمال خشوع و خضوع و انکسار با ادب سنیں اور نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھنا واجب ہے، یعنی کہ جب بھی نام نبی کا سنیں تو ادب سے سنیں، سر جھکا کے سنیں، یہ پتہ چلے کہ ان کا غلام ہے، ان کا غلام نام سن رہا ہے، پھر اس کے بعد فوراً درود پاک پڑھے۔ اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب مزار پہ پہنچ گئے تو اب پہلا جیسا اب ادب نہیں رہا، پہلی جیسی معاذ اللہ تعظیم نہیں رہی۔ تو یہ اگر خطرات، یہ خیالات ذہن میں اٹھتے ہیں تو بسا اوقات گناہ کبیرہ تو ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہو جائے گا کہ بندہ ایمان سے بھی نکل جائے گا اور اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو جس طرح نبی کی تعظیم نبی کی حیات ظاہری حیات میں تھی، اسی طرح تعظیم آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ بکثرت ذکر کرے، یعنی زیادہ سے زیادہ نبی کا چرچا کرے، یہ محبت کی علامت ہے۔ اور درود شریف کی کثرت کرے اور نام پاک لکھے تو اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھے، یہ محبت کی ایک نشانی ہے۔ اور بہت سے لوگ اختصار میں، زیادہ تر یہ وہابی وغیرہ لوگ، باطل فرقے کے لوگ، اس کو کم کرنے کے لیے صرف صاد لکھتے ہیں، محمد لکھ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم صرف صاد لکھ دیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہیں لکھتے۔ یا ان کی جتنی کتابیں میں پڑھتا ہوں سب میں یہی رہتا ہے، صرف صاد لکھ دیتے ہیں، یا صاد لام عین میم، یعنی شارٹ فارم لکھتے ہیں درود پاک کا۔ تو یہ شارٹ فارم درود پاک کا استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ درود پاک پورا لکھنا ہے، کیونکہ درود پاک محبت کی علامت ہے، اور محبت میں آدمی حد درجہ کرتا ہے۔ پیار جب کرتا ہے کسی سے تو حد درجہ کرتا ہے، اس میں تخفیف اور کمی نہیں کرتا ہے۔ تو اس طرح سے شارٹ فارم میں درود پاک لکھنا جائز نہیں ہے، جب بھی نام لکھے تو پورا درود پاک لکھے۔ محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ آل و اصحاب، مہاجرین، انصار اور تمام متعلقین و متوسلین سب سے محبت رکھے۔ جتنی محبت نبی سے کرتا ہے اسی طرح سے نبی سے جتنے لوگ ملے ہوئے ہیں، یعنی آپ کے سے محبت کرنے والے، آپ کی آل اولاد، آپ کے صحابہ، سب سے محبت کرے، یہ بھی محبت کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دشمنی رکھے، یہ بھی نبی سے محبت کی علامت ہے۔ نبی کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا یہ نبی سے محبت کی علامت ہے۔ اگرچہ غور سے سنیں، اگرچہ وہ اپنا باپ ہو یا بیٹا ہو یا بھائی ہو یا کنبہ ہی کے کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، اینی ون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں کسی کی نہیں دیکھی جائے گی، کسی کا نہیں سنا جائے گا۔ جو بھی بندہ ہو، اپنا ہی خاص کیوں نہ ہو، نبی سے محبت ہی اصل ایمان ہے، ان سب کو بازو رکھا جائے گا۔ اچھا، جو ایسا نہ کرے وہ اس دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ جو ایسا نہ کرے یعنی نبی سے محبت میں دوسرے کو غالب کر دے نبی کی محبت میں، تو پھر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ آگے دیکھیں، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے سب عزیزوں کو، قریبوں کو، باپ، بھائی اور وطن تک کو چھوڑ دیا؟ مکہ سے مدینہ آ گئے، باپ کو چھوڑا، بھائی کو چھوڑا، جو بھی ایمان نہیں لایا اسے چھوڑ دیا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جل اور رسول سے بھی محبت ہو اور ان کے دشمنوں سے بھی محبت ہو؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یا تو ان سے محبت ہے یا تو پھر ان سے محبت ہے۔ ایک کو اختیار کر کہ ضدین جمع نہیں ہو سکتے، یعنی دشمن اور دوست ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، چاہے جنت کی راہ چل یا جہنم کو جا، صاف صاف کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ایک ہی راستہ پکڑو، نہ ادھر نہ ادھر، کدھر بھی نہیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نیز محبت کی علامت یہ ہے کہ شان اقدس میں جو الفاظ استعمال کیے جائیں ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ کبھی بھی استعمال کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی لفظ تو یہ سوچ کر کے خوب ادب کا لفظ استعمال کریں، ادب سے ڈوبا ہوا لفظ نکلے۔ کوئی ایسا لفظ جس میں کم تعظیمی کی بو آتی ہو، بو بھی آتی ہو، کم تعظیمی کا لفظ نہیں، صرف ہلکا محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے اس میں تعظیم کم ہے۔ اچھا، تو کبھی ایسے لفظ کو زبان پر نہ لائیں۔ اگر ایسا محسوس بھی ہوتا ہو کہ اس میں اتنی تعظیم نہیں دکھ رہی ہے اس لفظ میں، تو لفظ ہی چھوڑ دے، اس سے بہتر لفظ تلاش کر کے لائے، اس سے بہتر لفظ میں نبی کی تعریف اور تعظیم ہو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے تو نام پاک کے ساتھ ندا نہ کرے کہ یہ جائز نہیں ہے،
اللہ خود اپنے محبوب کا نام لے کے نہیں پکارتا؟ اللہ خود قرآن میں جہاں بھی پکارتا ہے اپنے محبوب کا نام لے کے نہیں پکارتا، تو ہمیں اور آپ کو بھی نبی کا نام لے کر کے نہیں پکارنا چاہیے، بلکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یہ سب نبی کے لقب ہیں، نام نہیں ہے۔ نام محمد ہے اور احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نام لے کر کے نہیں پکارنا چاہیے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے لوگو، جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو تو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں۔ تو یہ نبی کے بارگاہ کا ادب خود پروردگار عالم سکھلا رہا کہ تم آپس میں جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح میرے محبوب کو مت بلانا، ان کی شان بہت بلند ہے۔ اچھا، تو ان کی شان کے اعتبار سے انہیں بلانا، آپس میں بلاتے ہو اس طرح سے نہ بلانا۔ اگر مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو تو روضہ رسول کے سامنے 4 ہاتھ کے فاصلے سے دست بستہ جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس طرح سے کھڑا ہو۔ نماز میں جیسے کھڑا ہوتا ہے ادب سکھلایا جا رہا ہے۔ سر جھکائے ہوئے صلاۃ و سلام عرض کرے، بہت قریب نہ جائے، نہ ادھر ادھر دیکھے، نہ قریب جائے نہ ادھر ادھر۔ ایسا نہیں کہ مطلب کہیں بھی ایسے جیسے کھڑا ہو گئے، ویسا نہیں، ادب سے دوری پر کھڑا ہو اور وہیں سے سر جھکائے صلاۃ و سلام پیش کرے۔ خبردار خبردار، آواز کبھی بلند نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز بلند کرتے ہو تو تمہارا ایمان چلا جائے گا اور تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا۔